میرے محترم بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، امتحان میں نقل کر لو تو امتحان بورڈ پاس کرا دیتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی ہم اپنے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی پاس کرا دیں گے، یہ تبھی ہوگا جب ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جی ہاں، کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ کہا کہ ٹھکانہ قبر ہے، کچھ تو عبادت کر۔ ٹھکانہ کیا ہے؟ قبر ہے، اصلی ٹھکانہ وہی ہے، قبر ہے، کچھ عبادت کر لو۔ کوئی کسی چیز کو نہ لے کر کے گیا ہے نہ لے کر کے آیا ہے، خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا ہے۔ جی ہاں، اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے گرہبان میں جاگیں۔ ورنہ آج عمل ہے کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا بلکہ حساب ہوگا۔ کہا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ جی ہاں، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس قرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ ایسے اس طریقے سے ہم عبادت نہ کریں جس کے اندر دنیا بھری ہو، دنیا کا حساب و کتاب ہے، دنیا کے طور طریقے آ جائیں، دنیا کی سوچ آ جائے، فکر آ جائے۔ ویسی عبادت سے اچھا ہے کہ ہم عبادت نہ کریں۔ اس لیے کوشش کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے رو کر کے مانگے کہ اللہ رب العزت اپنی طرف ہمیں مخاطب کر لے، ہر سجدے میں، ہر نماز میں، ہر عبادت میں، ہر ذکر میں اپنی طرف مخاطب کر لے۔ جی ہاں، اس کی فکر جب ہی ہوگا جب ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا، جب ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے، جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے، یہ تبھی جا کر کے ہوگا۔ کہا کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، اے بندو تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ جی ہاں، یہ بات صحیح ہے، پکی اور واضح بات ہے کہ آج ہم سجدے میں ہوتے ہیں یا کسی بھی عبادت میں ہوتے ہیں تو عبادت میں کیوں نہیں جان پڑتی؟ اس لیے جان نہیں پڑتی، دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم دنیا کی فکر زیادہ کر لیے، اپنے ایمان کی فکر کم کیے، جس کا نتیجہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ اور جب ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ عبادت سے جان نکلتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، تاکہ تمام کے تمام عمل کے اندر خلوص پیدا ہو، اللہ کی رضامندی ہو۔ کیوں معلوم ہے؟ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم کسی عبادت کے لیے اپنے آپ کو بھی پریپیئرڈ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، ریڈی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ کہ ہم اللہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں۔ کس کی طرف مخاطب ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف مخاطب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت کے خاطر، اللہ رب العزت کے واسطے، اللہ رب العزت کے رضامندی کے واسطے ہم کوئی بھی عبادت کریں۔ یہ تبھی ہوگا، بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہی ہوگا جب ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا۔ معلوم ہے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے اندر پہلی سیڑھی وہ ایمان ہے۔ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اس لیے ایمان پر ہمیں محنت کرنا ہے، ایمان کو بنانے کی فکر کرنی ہے، تاکہ ہمارے بھی عبادت میں جان پڑے، دعا میں جان پڑے اور دعا قبولیت کی گھڑی حاصل کرے، اس کی فکر ہمیں کرنی ہوگی، ہر حال میں کرنی ہوگی۔ کہا کہ مشہور شخصیات کے فین نہ بنو جو کہ آپ کو جانتے تک نہیں ہیں۔ اگر فین ہی بننا ہے تو اللہ کے حبیب اور ہم سب کے پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فین بنو، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ ہم نے نبی کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، پھر بھی یہاں بات آ رہی ہے کہ 1400 سال پہلے
آپ کے لیے، ہم سب کے لیے روئے تھے، اور جب ہم سب ایسا کریں گے تو انشاءاللہ فلاح کو یعنی کامیابی کو، سربلندی کو پہنچ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ایمان بھی تر و تازہ ہو جائے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔